السلام علیکم. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو عبداللہ ملک کی طرف سے خیر بقیت السلام علیکم. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو عبداللہ ملک کی طرف سے ایک خیر اندیشی کا پیغام. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آرٹیکل 19A ود عبداللہ ملک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آپ تک وہ چیزیں شیئر کریں جو جاننا آپ کا بنیادی حق ہے، کیونکہ آرٹیکل 19A ہمارے دستور کا وہ آرٹیکل ہے جس کے تحت یہ ہم جان سکتے ہیں کہ ریاست ہمارے لیے کیا اقدام اٹھا رہی ہے. کسی بھی حوالے سے آپ یہ سوال ریاست سے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگراموں کو پسند کرتے ہیں اور اپنی ایڈریس سے آگاہ کرتے ہیں. جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو اس کی اسکرین پر ہمارے ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر چل رہا ہوگا. آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمیں کسی بنیادی مسئلے کے حوالے سے کوئی بھی آپ سوال اٹھا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیں. یقیناً آج آپ بہت اداس ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کے سربراہ جناب عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں 5 سال کے لیے نہل اور 3 سال کی سزا دی گئی ہے. یہ جاننا آپ کا حق ہے کہ ایسا کیوں ہوا. دیکھیے، پاکستان کے سیاستدانوں نے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو تاریخ ہے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، کہ ماضی میں بھی بہت سارے ایسے حادثات ہوئے کہ سیاسی طور پر کسی شخصیت کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے سیاسی مقدمات بنائے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سیکشن 109 میں جو ایک ہوتا ہے کہ جی شریک مجرم کے طور پر پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا. اس کے بعد محترم بینظیر بھٹو، پھر محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور اب بالآخر ہم نے تاریخ کو دہراتے ہوئے عمران خان صاحب کو بھی سیاسی مقدمے میں ان کو کنوکٹ کرتے. یہ کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہوتا ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایک شروعات اور اختتام ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ بے شک بھلے کہیں، آپ کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کی حق حکمرانی سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں 4.25 سالوں میں کوئی اتنا اچھا کام نہیں کیا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب کوئی کرپٹ تھے یا ان میں کوئی کرپٹ پریکٹسز تھیں. دیکھیں نا، مثال کے طور پر وہ شخص جب ٹیلی ویژن پہ بیٹھتا تھا تو 1 گھنٹے میں اربوں روپے ملک کے لیے خاطر اکٹھے کر لیتا ہے، یا ان کی ایک شرٹ پر دستخط شدہ شرٹ پر 4 کروڑ کی بک جاتی ہے. تو پھر ایک ایسا شخص جس پر قوم اعتماد کرتی ہے، اس نے اپنے اعتماد کو بحال بھی رکھا ہے، تو پھر وہ کرپٹ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر بالآخر ہم نے تاریخ کیوں دہرائی؟ آج ہم جس دہرائے پہ کھڑے ہیں، ملک یقین جانیے ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم اپنے پروگرام کا جب نام بھی یہ آرٹیکل 19A کی جاننا میرا حق ہے، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخرکار دنیا جہاں آگے کی طرف بڑھ چکی ہے، ہمارے سیاستدان ان سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آج ہم پھر کیوں روایتی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم 90 کی جو دہائی کی جو پالیٹکس اس کو واپس لے آئے ہیں. ہم نے پاکستان کا نہیں سوچا، اور پھر اپنے 25 کروڑ لوگوں کے جو مسائل ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، معیشت اور معاشرت کے ایشوز ہیں، تعلیم کے ایشوز ہیں، اب تو یہ جو ماحولیات کی تبدیلیاں ان کے ایشوز ہیں، صاف پینے کے پانی کے مسائل ہیں، سیوریج سسٹم کے، یہ وہ چیزیں جو بنیادی ہیں. یہ کمیونٹی لیول پر جو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ یہ کام ترقیاتی کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غیر آئینی ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں کنٹینیوٹی نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے پالیسیوں کا، جس کی وجہ سے بہت سارا ہمارا زر مبادلہ، بہت سارا بجٹ ضائع ہو جاتا ہے. آج جو فیصلہ آیا ہے، یقیناً اس پہ ہر ایک شخص کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کی رائے کو ہم غلط قرار دیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تاریخ کے جو اوراق ہیں شاید پڑھی نہیں ہے، یا ہم تاریخ کے اوراق سے سبق حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور پھر اعلیٰ عدالتوں نے بھی جو نظریہ ضرورت ہے جسٹس منیر والا، اس کو زندہ رکھا ہے. دیکھنا، یہ سب کے سب بالآخر جو بلیم ہے ہماری عدالتوں پہ کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے، یہ ہمارے روٹین ہے
جاننا چونکہ آپ کا حق ہے کہ اگر کسی جج پر متعصب ہونے کا شائبہ ہو یا وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی شو کر دے کہ میں نے اس مجرم کو معاف کیجیے گا یہ سزا دینی ہے اور وہ سزا دینے کی طرف چل پڑا ہو، تو کوئی بھی پارٹی ہو اس کا یہ بنیادی حق بنتا ہے کہ وہ جج صاحب پر ایک عدم اعتماد کا اظہار کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ملٹری ٹرائل کیس میں جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ مجھے کسی کا مجھ پہ اعتراض تو نہیں ہے، اس لیے کہ جو پٹیشنر ہیں یہ میرے قریبی عزیز ہیں اور سابقہ چیف جسٹس بھی ہیں جناب جواز خواجہ صاحب، تب تو کسی نے نہیں کیا، لیکن کیس کے اگلے دن اٹارنی جنرل پاکستان نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ پہ بیٹھنے پہ اعتراض کیا کہ آپ کے عزیز کی پٹیشن ہے، تو وہ بینچ سے انہوں نے اپنا وہ الگ کیا۔ اور عدالت میں یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی کہتی ہے کہ جی میں اپنا کیس آپ سے نہیں سنوانا چاہتا تو وہ کیس ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا۔ 8 کی 8 جو پٹیشن تھی وہ ضائع چلی گئی، کہا گیا کہ نہیں یہی کیس جج صاحب سنیں گے، انہی کو واپس بھیج دیا گیا۔ دیکھیں جو شخص اپنا مائنڈ میک اپ کر چکا ہو، جو امریکہ کے ویزے لے چکا ہو، وہ تو وہی فیصلہ کرے گا جو دراز میں پڑا ہوگا۔ تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جب مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا فیصلہ ہے، میں کہا فیصلہ تو دراز میں پڑا ہوا ہے، بس جج صاحب نے سنانا ہے۔ تو قوم اس ساری صورتحال سے پریشان ہے کیونکہ ہم اپنے ملک کو جہاں معاشی مسائل ہیں، جہاں لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کی شکت نہیں ہے، جہاں لوگوں کے پاس روٹی اور پانی لینے کے وسائل نہیں ہیں، جہاں لوگ بچوں کو تعلیم کے وسائل نہیں ہیں، جہاں ان کے لیے صحت کے وسائل نہیں ہیں، تو پھر ایسے حالات میں ملک کو دلدل کی طرف دھکیلنا، انسرٹینٹی پیدا کرنا، غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا، کون کہتا ہے کہ یہ ایک اچھی روش ہے؟ اس لیے کہ آج ہر پاکستانی خواہ وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو اس فیصلے سے نالاں ہیں، کیونکہ فیصلے وہ ہوتے ہیں جن کو عدالتیں بھی مانتی ہیں اور عدالتوں کے فیصلوں کو قومیں بھی مانتی ہیں، لیکن اس فیصلے کو نہ تو قومیں مان رہی ہیں اور نہ ہی یہ کوئی عدالتی اچھی نظیر ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص جو جرم کرتا ہے اس کا احتساب ہونا ضروری ہے، خصوصاً کوئی بڑا شخص کرے تو، لیکن ایسے کیسز میں جو سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں، دیکھنا توشہ خانوں کی اگر بات کی جائے تو توشہ خانہ تو ادارہ کیبنٹ ڈویژن کے انڈر آتا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی حکمران تھے سب نے فائدے اٹھائے اور بلکہ گاڑیاں لیں، وہ شو تک نہیں کی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس شاہد بلال صاحب نے ایک آرڈر دے رکھا ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک کہ وہ بتایا جاتا ہے حکومت کہ جو لیگل ٹیم ہے وہ بتانے سے قاصر ہے، بلکہ چھٹیوں کے بعد وہ کیس فکس ہے۔ لیکن نا ابھی آ کے انہوں نے رولز بنائے ہیں، تو پہلے تو رولز بھی نہیں تھے، کوئی ویسے اٹھا کے لے جاتے جیسے ان کے باپ کا مال ہو۔ تو خان صاحب نے تو پیسے بھی دیے ہیں۔ دیکھیے نیت بری نہیں ہے، طریقہ کار میں اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے کہ جہاں ان کو ڈکلیئر کرنا وہاں ڈکلیئر ہیں، جہاں شاید نہیں کیا تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسے شخص کو جو ایک پاپولر لیڈر ہو اور ایک بڑی پارٹی کی قیادت کر رہا ہو، ان کو خواہ مخواہ کے طور پر سیاسی مقدمے میں ملوث کر کے تاکہ وہ ان کی پارٹی وہ الیکشن میں حصہ نہ لیں، ان کو الیکشن سے باہر کرنا، یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے۔ اور یہ ایسی جو حالات ہوتے ہیں، ایسے جو واقعات ہوتے ہیں، یہ ملکوں کو پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ میں ایک چیز کوٹ کرتا ہوں کہ جب نیلسن منڈیلا رہا ہوئے اور جب الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے تھے اور جیت گئے، جب انہوں نے اوتھ سیریمنی میں جانا تھا تو انہوں نے اپنے رفقا کار سے کہا کہ ان لوگوں کو فرنٹ لائن میں بٹھائیں جب ہم جیل میں پابند سلاسل تھے تو ہم پہ وہ مظالم کیا کرتے، یعنی جیلر تھے جو بھی سٹاف تھا، تو ان کے جو دوست احباب تھے یا ان کے ساتھ جو انہوں نے قیدیں کاٹی تھیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ پاسبل نہیں ہے، تو انہوں نے کہا پھر میں اوتھ نہیں اٹھاتا۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بلا لیتے ہیں، پر وجہ بتائیں آپ کیوں ان کو بلانا چاہتے ہیں جن لوگوں نے آپ کو تضحیق کی، آپ کو تذلیل کیا، آپ کو پابند سلاسل رکھا اور آپ کے اوپر غلاظت پھینکی۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں ساؤتھ افریقہ ترقی کرے تو پھر آپ کو پرانی چیزیں بھولنی ہوگی۔ ہم بھی یہی تصور کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے، اپنے پولیٹیشین سے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں، پاکستان آگے ترقی کرے، تو پھر وہ آپ کو چیزیں بھولنی ہوں گی۔ اس لیے کہ پونے 4 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کتنے کیسز بنے، پھر ان کا رزلٹ کیا آیا، بلکہ حکومت پاکستان کا زر مبادلہ وسائل ضائع ہوئے، عدالتوں کے ہوئے، اداروں کے ہوئے، پیسہ ضائع ہوا، وکیلوں کو فیسیں دینی پڑی، تو پھر وہ کہاں گئے مخصوص چپڑاسی وغیرہ؟ دیکھیے اس قسم کے نہیں ہونے چاہیے۔
آج لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان کو چھوڑ دیا جائے. آج یہ لوگ کہنے پہ مجبور ہیں اوورسیز والے کہ ہم پاکستان جائیں, تو ان کو فیئر ہوتا ہے. یہ فیئر کیوں ہوتا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. آج ہمارے 12 لاکھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ بچے بیرون ملک چلے گئے ہیں جو پاکستان کا سرمایہ تھے, لیکن ہم نے ان چیزوں سے سبق حاصل نہیں کیا. اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ہم یہ سیکھنے نہیں چاہتے, بتانا ہی نہیں چاہتے. آج کے جو حالات ہیں, آج کا جو کیس ہے, اس پہ سبھی کو خدشات ہیں, اور امید ہے کہ جو اعلیٰ عدالتیں ہیں جب عمران خان صاحب اپیل میں جائیں گے تو انصاف کریں گے. نہ صرف انصاف کریں گے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عبداللہ ملک کو اجازت دیجیے گا. یقیناً آپ کو ہماری جو گزارشات ہیں, جو ہماری ایک انالیسز ہے, وہ آپ کو پسند آئے گا. یقیناً آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں گے. ہمارا جو واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے یا ای میل پہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.